نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا، تو آپ نے اس میں سے کھایا، پھر فرمایا تم لوگ کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں اپنی ایک چٹائی کی طرف بڑھا جو عرصے سے پڑے پڑے کالی ہو گئی تھی، تو اس پر میں نے پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، میں نے اور ایک یتیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی اور بوڑھی عورت ملائکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں، تو آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس ہوئے۔ وضاحت: 3 مرد ہوں تو امام آگے اور باقی 2 اس کے پیچھے صف بنائیں، اور عورت کی علیحدہ صف ہوگی خواہ اکیلی ہی ہو۔ بوریے پر نماز پڑھنا۔ اور جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ جب تک کہ اس سے تیرے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو، اور کشتی کے رخ کے ساتھ تو بھی گھومتا جا ورنہ بیٹھ کر پڑھ۔ فوائد و مسائل: باب اور حدیث میں مناسبت۔ ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو باب قائم فرمایا کہ بوریے پر نماز پڑھنے اور حدیث پیش کی کشتی پر نماز پڑھنے کی، دراصل یہ دونوں مشترک ہیں۔ نماز کے ایک مسئلے پر کہ زمین کے علاوہ کسی اور چیز پر سجدہ کیا جائے تو درست ہے، تاکہ یہ خیال نہ رہے کہ نمازی کے لیے زمین کا ہونا شرط ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس لیے پیش کیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے ضعف کی طرف اشارہ مقصود ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریے پر نماز پڑھتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریے پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام قسطلانی کے مطابق مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ضعیف ہے یزید بن المقدام کی وجہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ نماز بوریے پر پڑھنا، اور ساتھ میں اثر نقل فرمایا کہ کشتی پر نماز پڑھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ کشتی زمین نہیں ہے تو اس پر بھی نماز درست ہوگی، اور مزید دلیل کے طور پر انس رضی اللہ عنہ والی حدیث پیش کی۔ الشیخ محمد حسین میمن حفظ اللہ۔ فوائد و مسائل: عورت اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بتلایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے ضمیرہ بن ابی ضمیرہ نے جو ہمارے گھر میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھی۔ فوائد و مسائل: باب اور حدیث میں مناسبت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ اشارہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے تنہا نماز پڑھی۔ اگر عورت کی نماز تنہا باطل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً ان کو اجازت مرحمت نہ فرماتے، لہذا ان کو اجازت دی، تو واضح ہوا کہ عورت اکیلی پوری صف کا حکم رکھتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں یہ واضح الفاظ موجود ہیں کہ جس کو امام ابن عبداللہ رحمۃ اللہ نے مرفوعاً ذکر فرمایا ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اکیلی عورت صف کا حکم رکھتی ہے۔
امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورتوں کا قیام یعنی صف بنانا مردوں کے پیچھے ہے، اور یہ جائز نہیں کہ خواتین ان کے ساتھ قیام میں کھڑی رہیں، لہذا اس سبب کی بنا پر خواتین کا اکیلے صف میں کھڑا ہونا مکمل صف کا حکم رکھتا ہے۔ لہذا یہیں سے باب اور حدیث میں مناسبت معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا تنہا صف میں کھڑے رہنا درست ہے، جبکہ مرد کو صف کے پیچھے اکیلے کھڑا رہنا باطل ہے جبکہ صف میں جگہ ہو۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے یہ مسئلہ عیاں ہوا کہ اکیلی عورت صف کا حکم رکھتی ہے جبکہ اکیلا مرد پوری صف کا حکم نہیں رکھتا۔ براں بری اس مسئلے پر متعدد احادیث و آثار کتب احادیث میں موجود ہیں۔ سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں واضح ہے کہ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا ہی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ اور امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن، امام ابن حبان رحمۃ اللہ، علامہ احمد شاکر اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہوا کہ اکیلے مرد کی نماز صف کے پیچھے درست نہیں۔ فضیلت الشیخ قاضی عزیز حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حکم اس صورت میں نافذ ہوگا کہ جب آخری صف میں نماز کے شامل ہونے کی گنجائش باقی ہو اور وہ اس کی استطاعت بھی رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو نماز دہرانے کا حکم اس لیے فرمایا تھا کہ اس نے تساہل سے کام لیا تھا، حالانکہ وہ صف میں داخل ہو کر شگاف کو پر کرنے اور دوسرے نمازیوں کے ساتھ صف بندی کا ذمہ دار تھا۔ لہذا وہ شخص جس کو صف میں جگہ نہ ملی تو وہ اپنی وجہ سے پوری صف کو خراب نہ کرے گا، بلکہ وہ معذور شمار ہوگا اور وہ اکیلا صف کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لہذا انشاءاللہ اس کی نماز معذوری کی وجہ سے درست ہوگی۔